علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ وإذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جب ان پہ سائبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب انہیں بچا کر خشکی تک زمین تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ راہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جو غدار اور ناشکرے ہوں۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کو یا پورے کے پورے انسان کو یا انسانوں اور جناتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیدا فرمایا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا غلام بنے، بس دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے اور جانا جائے۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا، جب سے آپ قرآن کریم کی تفسیر سن رہے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جا بجا مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے سے پھیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ بار بار آپ نے سنا ہے، اور ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بالترتیب 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو رب العالمین بندوں پر اتنا مہربان ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی مقام پہ پھنس جاتا ہے تو وہاں پر وہ چاہے جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب اس جگہ سے جان چھوٹ جاتی ہے تو لوگ پھر 2 کیٹیگری میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیے ہوئے وعدے کا مان رکھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری میں لگ جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غدار بن جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان کیا ہے۔ میں نے شروع میں ہی آپ کو مختصر انداز میں بتلا دیا ہے، اب تفصیل سے سنیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمندر کے اندر جو کشتی چلتی ہے یا کیپٹن جو جہاز چلاتا ہے وہ نہیں چلاتا ہے، اللہ نے اس کو وہ فن دیا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر ایک تھیوری سن لیجئے۔ پانی کے اندر کسی بھی چیز کو اوپر کرنے کی صلاحیت ہے، نیچے کرنے کی نہیں، اوپر کرنے کی صلاحیت ہے۔ ابھی اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح سے سمجھیے کہ پانی میں کسی بھی چیز کا وزن ہوا کے اندر وزن کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، یعنی ہوا میں کسی چیز کا وزن جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نیچے آتا ہے، اور پانی میں کسی چیز کا وزن کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، اس لیے وہ اوپر جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کمی ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کے حجم اور اس کے وزن کے حساب سے پانی کے وزن کے مطابق ہوتی ہے، اور یہی وہ تھیوری ہے جو سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ وہ لوگ سمجھیں گے جو فزکس پڑھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ سمجھیں گے جو اس طرح کی تھیوریوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے والے وہ سمجھ لیں گے۔ یہی وہ تھیوری ہے جس کی وجہ سے انسان پانی کے سطح پر کشتی کو، جہاز کو، موٹر بوٹ کو اس طرح کو چلانے پر قادر ہو سکا اور آدمی چلا رہا ہے۔ لیکن یہ تو اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے کہ جب آدمی
کشتی کو یا جہاز کو یا اسٹیمر کو یا موٹر بوٹ کو جب پانی کی سطح پر چلاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر تلاطم خیز موجیں، زبردست قسم کے آندھی طوفان آ جاتے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی پہاڑ نما مخلوقات ہے، عظیم الجثہ مخلوقات ہے، جو اگر ایک ٹکر جہاز میں مار دے تو جہاز وہیں پر ختم ہو جائے، دھوست ہو جائے، ڈوب جائے، سارے لوگ مر جائیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب ایک آدمی یا کئی لوگ ایک زمانے سے پانی میں سفر کر رہے ہیں، کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں، اسٹیمروں میں سفر کر رہے ہیں، پانی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، پنڈوبیوں میں سفر کر رہے ہیں، موٹر بوٹ میں سفر کر رہے ہیں، طرح طرح کی کشتیاں آج کے ڈیٹ میں بن رہی ہے، آدھونک طریقے سے موڈیفائڈ کر کے بن رہی ہے، اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اتنا سفر ہونے کے باوجود کبھی کبھی حادثہ ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ صحیح سلامت عافیت کے ساتھ سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان تمام خطرات کے ہونے کے باوجود تم لوگ سمندر کے اندر سفر کرتے ہو، تمہاری کشتی، تمہارے جہاز پانی پر چلنے کے قابل ہوتے ہیں، اور وہ چلتے ہوئے تمام خطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہوئے اس کنارے سے اس کنارے پہنچاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جو مشکل وقت میں صبر کرنے والے اور خوشحالی آنے پر اللہ کا شکر کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ اس میں غور کرے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قدرت کاملہ کا مالک ہے کہ ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی مرحلے میں ایسے جھانک کر کے دیکھیں، ایسے جھانک کر کے دیکھیں، اس طرح سے سوچ کر کے دیکھیں، پیچھے سوچ کر کے دیکھیں، آگے سوچ کر کے دیکھیں، ہم کو پتہ چلے گا کہ ہر وقت اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس لیے اللہ نے کہا کہ اس مرحلے میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے بھی اور شکر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دکھ جائیں گی، اور اس کو اگر وہ دیکھ لیں گے تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کو ہرگز ہرگز نہ پکاریں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ان تمام باتوں کو جانتا ہے، ان تمام باتوں کو سنتا ہے، ان تمام باتوں پر غور بھی کرتا ہے، لیکن جب ماننے کی بات آتی ہے تو کس کو مانتا ہے؟ اپنے نفس کی بات مانتا ہے۔ جب ماننے کی بات آتی ہے تو کس کی بات مانتا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں کی بات مانتا ہے۔ جب ماننے کی بات آتی ہے تو کس کی بات مانتا ہے؟ لوگوں سے ڈر کر لوگوں کی بات مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا ڈر اس کو دنیا میں موجود ہے کہ لوگوں کا ڈر ہے، اگر ہم ایسا نہیں کیا تو لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ جو ہولناکی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے گا اور قبر کے مرحلے کو گزار کر جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو وہ جو مرحلہ ہوگا اس مرحلے کو کبھی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، کہیں نہیں بھاگ سکے گا، اور اس کو رب کے سامنے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر کے بتا دیا۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں، وہ غور کریں گے تو اللہ کی عبادت کیے بغیر، اللہ کی بندگی کیے بغیر، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے سروں کو جھکائے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اسٹیپ میں فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان کے اوپر سائبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتی ہیں۔ ہم نے بھی بتلایا تھا کہ سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طوفان آتا ہے، اور جب طوفان آتا ہے تو جو پانی کا جو ہلوڑا ہوتا ہے، پانی کا جو ہلکارا ہوتا ہے، پانی کی جو موجیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں ہوتی ہیں، بالکل پہاڑ جیسی کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب وہ آگے کی طرف بھاگتا ہے، کیا انسان، کیا جانور، کیا آبادی، ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے سمندر کے اندر چھوٹا سا جہاز کیا کر پائے گا؟ کچھ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ایسے مرحلوں سے انسان ہمیشہ دوچار ہوا ہے اور آج بھی دوچار ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کو خالص پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی چال چلن تھا۔ ہم نے اس سلسلے کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات اس طرح کی گزری ہیں وہاں پر ہم نے کہیں پر ایک واقعہ بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور مکمل طور پر مکہ کے اوپر کنٹرول ہو گیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں صحابی رسول بنے،
انہوں نے دیکھا کہ اب تو محمد کا کمپلیٹ کنٹرول ہو گیا، پتہ نہیں کیا کریں گے لوگوں کے ساتھ. مکہ سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے، سیدھے جدہ پہنچ گئے. مکہ سے جدہ نزدیک میں، سیدھے جدہ پہنچ گئے. جدہ سے انہوں نے سمندری سفر کو اختیار کیا. سب لوگ کشتی میں سوار ہو رہے تھے، یہ بھی سوار ہو گئے. درمیان میں جیسے ہی پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کا ایک امتحان. ہم لوگوں کو بولتے کہ اللہ امتحان لیتا ہے، دیکھو تم کتنا امتحان میں کامیاب ہوتے ہو. اللہ کا امتحان لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر طوفان کو کھڑا کر دیا. چھوٹی سی کشتی سمندر کے طوفان کے لہروں کے اندر پھنس گئی. اب ڈوبے تب ڈوبے، لوگ اپنے اپنے باباؤں کو، اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیے، لیکن معاملہ ٹل نہیں رہا ہے. کشتی چلانے والا جو ناخدا ہوتا ہے، جو کشتی چلاتا ہے، چپو جو چلاتا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب تمہارے معبود کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. یہ جو تمہارے دیوی دیوتا ہیں، جن کو تم نظر و نیاز چڑھاتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، جن سے مان کر کے بگڑی بنانے کی بات کرتے ہو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں کرنے والے. اب اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی رستہ ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. سب لوگوں نے پکارنا شروع کیا. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اسی وقت کلک ہوا. کلک کیا ہوا کہ ایسے مشکل وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بچائے گا، ہماری دستگیری فرمائے گا، ہم کو نجات دے گا، خشکی میں بھی تو وہی نجات دے گا نا. اور محمد سے تو اسی بات پر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بات پر 20 سال سے لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی چاہے خشکی ہو، چاہے پانی ہو، چاہے طوفان ہو، اگر بچنا ہے تو رب کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں. یہی تو محمد کہتے آ رہے ہیں. بس اسی وقت انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر آج اللہ نے نجات دے دیا، یہیں سے واپس لوٹیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر، بارگاہ میں جا کر کے ایمان کو قبول کر کے ساری زندگی آپ کی خدمت اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیں گے. اور ایسا ہی ہوا، وہیں سے لوٹے اور اپنے وعدے کو پورا کیا. لیکن سبھی لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. آج بھی ہمارا بھی وہی حال ہے. مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہائے اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ مصیبت میں جہاں پھنسے، تھوڑی سی پریشانی آئی، زندگی نے تھوڑا آزمانا شروع کیا، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آئی، اللہ کو تو ایسے پکارنے لگتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اطاعت گزار کوئی ہے نہیں. اور جیسے ہی مصیبت چھٹ جاتی ہے تو پھر وہی نفس کی ماننا ہے، وہی لوگوں کی ماننا ہے، وہی لوگوں کا ڈر دل میں رکھنا ہے. کہیں وہ صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ حضرت ناراض نہ ہو جائے. بس یہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ یاد نہیں رہتا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور جب ان پر صاحبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں. اور فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر سے زمین پر لے آتا ہے سمندر سے بچا کر کے، تو بہت کم لوگ راہ راست پر رہنے والے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ، سبھی لوگ نہیں آتے ہیں، بہت کم لوگ جن کے دل کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ صبر کرنے کا مادہ ہوتا ہے، وہ رب کے شکر کرنے کے جو جذبات ہوتے ہیں. ایسے بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ راہ راست پر آتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں فرما دیا. اس میں ہم سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور ہماری نشانیوں سے صرف وہی انکار کرنے والے ہیں جو غدار ہیں اور ناشکر ہیں. ہم نے کیا اس سے پہلے ہی بتایا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ غدار ہے، وہ اللہ کا. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا کر کے لوگوں کی ماننے والا ہے وہ رب کا غدار ہے. وہ جو رب کے حکم کو ہوتے ہوئے اپنے نفس کے سننے والا ہے وہ رب کا غدار ہے. یہ جو خطار ہے، اس کا مطلب جو غدار ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تابعین اور خیر القرون کے جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے. امام مجاہد نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمت اللہ علیہم، ان تمام ائمہ نے فرمایا کہ خطار کا مطلب ہوتا ہے غدار. اور یاد رکھیے سب سے بڑا غدار وہ ہے جو اپنے رب کا غدار ہے. جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے. وہ موقع پرست ہے، وہ موقع کا بندہ ہے. جب تک اس کو فوائد ہے لوگوں کے سامنے کاسالیسی کرے گا، چاپلوسی کرے گا. جب اس کا موقع ختم، چاپلوسی بھی ختم.
جو رب کا غدار وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کہہ دیا کہ ہماری آیتوں سے انکار وہی کریں گے جو غدار ہوں گے اور جو ناشکرے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.